اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جب یہ دین کا ستون ہے، حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان یہاں سے رخصت ہوگا اور قبر میں پہنچے گا تو سب سے پہلے نمازی کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں عبادات کے ابواب میں سب سے پہلے نمازی کی پوچھ ہوگی، اور نماز اگر صحیح سالم نکل گئی تو انسان کی بقیہ جو مراحل ہیں انشاءاللہ وہ بھی صحیح سالم ہی نکلیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ روزمرہ جو 5 وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ ہماری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہو، وہ نماز ہماری اس انداز سے ادا ہو جیسا حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی نماز میں پڑھتا ہوں تم بھی ویسی نماز پڑھو۔ یہ معیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، ہماری نماز حضور کی نماز کے مطابق ہو۔ اس لیے صحابہ میں سے کئی صحابہ ایسے تھے جن کو کہا جاتا تھا کہ حضور کی نماز کے مشابہ ان کی نماز، جیسی نماز حضور پڑھتے تھے ویسی فلاں صحابی پڑھتے ہیں، فلاں صحابی پڑھتے ہیں، فلاں صحابی پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کئی صحابہ ہیں جو کہا کرتے تھے اعلمکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ میں نماز حضور کی سکھاؤں، کیسے حضور قیام کرتے تھے، کیسے حضور رکوع کرتے تھے، کیسے حضور سجدہ کرتے تھے۔ یہ معیار ہماری نماز واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق، ان کے پڑھی ہوئی نماز کے مطابق، اور جن صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے تھے، وہ واقعتاً ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں جب ہم آ گئے اپنے ابا کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ انگلی پکڑ کر مسجد میں، اور لوگوں کو جیسا دیکھا رکوع سجدہ قیام کرتے ہوئے وہی شروع والی نماز چلی آ رہی، توجہ اس کے اوپر نہیں ہو پاتی کہ جو ہم نے لاشعوری کی حالت میں لوگوں کے دیکھا دیکھی نماز پڑھی، کیا وہ نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ توجہ نہیں دیتی۔ حالانکہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عموماً میں جو ابھی 2-4 باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے، ممکن ہے کسی اور فقہ کے کوئی ماننے والے ہوں ان کا کوئی اور طریقہ ہوگا، لیکن فقہ حنفی میں جو نماز کا ایک طریقہ جو بتایا گیا ہے جس میں سب سے پہلے قیام کا مسئلہ ہے۔ عموماً قیام کی حالت میں ہم لوگوں کا پاؤں سیدھے قبلہ، انگلیاں جو ہوتی ہیں سیدھا قبلہ رو نہیں ہو پاتی۔ قبلہ رو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو انگوٹھے کے رکھنے کی جگہ ہے وہ، اور جو ایڑی ہے، یہ دونوں کی سمت ایک سیدھ میں ہو۔ اگر ایڑی ہماری ٹیڑھی ہو گئی، پنجہ ہمارا ٹیڑھا ہو گیا، گویا کہ جو سیدھے انداز سے رکھنا ہے یوں نہیں ہوا، یوں اگر کر دیا گیا ظاہر ہے کہ یہ انگلیاں ہماری قبلہ رو ہونے کے بجائے وہ مڑ گئی۔ تو یہ جو ایڑی کا حصہ ہے اور یہ پنجے کا حصہ ہے، ایڑی اور پنجہ دونوں کے دونوں ایک سیدھ میں ہوں تاکہ ہمارا قیام کا جو طریقہ ہے، پاؤں کے رکھنے کا جو زمین پر طریقہ ہے، یہ صحیح ہو سکے۔ بعض رات کی عادت ہوا کرتی ہے یوں کھڑے ہونے، بعض کی عادت ہوتی ہے یوں کھڑے ہونے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھ میں ہماری انگوٹھے کی انگلی اور ایڑی جو حصہ ہے وہ دونوں کے دونوں ایک سیدھ کے اندر، یہ قیام کی حالت میں خاص طور سے ہو۔ اسی طرح سے جب مسئلہ آتا ہے ہاتھ کے باندھنے کا،
ہاتھ کے باندھنے کے وقت عموماً ہم لوگوں کا سر چھو جاتا، نیچے ہو جاتا۔ جو ہماری طبیعی حالت ہے کھڑے ہونے کی، اسی طبیعی حالت کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو رکعت باندھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو اسے کان کی لو تک، یہ جو حصہ ہے انگوٹھے کا، یہ کان کی لو تک ہمیں آنا ہے۔ لیکن ایسا ہونا ہے کہ یہ نہ تو یوں ہو نہ یوں ہو۔ یہ جو عام طور پر انگلیاں ہماری سیدھی بالکل اوپر کھڑی ہونی چاہیے اور یہ کان کی لو تک ہونی چاہیے۔ یہ نہ تو ادھر ٹیڑھا ہو نہ آگے جھکے ہمارا، یہ خیال بھی ہمارا نہیں رہتا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے یوں کر کے چلے آئے، کوئی یوں کر کے کھڑے ہو گئے۔ فقہ حنفی کے اندر ہے کہ یہ انگوٹھے کان کی لو کے مقابل یا کان سے چھوا ہوا ہونا چاہیے، کان کو چھو کر ہونا چاہیے، اور بالکل یہ انگلیاں سیدھی اوپر کھڑی ہونی چاہیے، ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ہاتھ باندھیں، ہاتھ باندھنے میں فقہ حنفی کے اندر یوں نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں یہ تو ہماری ہونی چاہیے کلائی کے اوپر، اور بقیہ 2 انگلیوں کے ذریعے حلقہ بنا لیا جائے، یہ ہے طریقہ اس کے باندھنے کا۔ رکوع میں جاتے وقت عموماً ہاتھ کا صرف اس کے اوپر رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اطمینان کرنا ہے کہ ہماری پشت بالکل سیدھ کے اندر ہو جائے۔ اگر بناوٹ ہماری پشت کی ایسی نہیں ہے کہ بالکل سیدھی نہیں ہو پاتی، بعض لوگوں کی بناوٹ بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کوشش ہونے کے باوجود سرین پشت اور اس کا سر ایک سیدھ میں نہیں ہو پاتا، لیکن جن کی بناوٹ کچھ ایسے انداز کی ہے کہ یہ تینوں ہو سکتے ہیں ایک سیدھ کے اندر، تو اس کو کرنا اس انداز سے اور اطمینان کے ساتھ 3 تسبیح کم سے کم، سنت کا درجہ ہے کم سے کم 3 تسبیح کا پڑھنا اطمینان کے ساتھ۔ عموماً ہوتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اتنی تیزی سے بولتے ہیں کہ بس اس کو 1-2-3 سیکنڈ کے اندر ہی ادا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف ایسے انداز سے ہونی چاہیے کہ واقعتاً محسوس ہو کسی ذات عالی کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ نماز کو ایسے انداز سے کرنا چاہیے جس کو حدیث میں کہا گیا کہ ٹھونگے مارنا نہیں چاہیے نماز کے اندر، وہ منافق کی نماز کہی جاتی ہے کہ بس جلدی جلدی ادا کر دیا جائے، لگتا ہے کوئی اور زیادہ ضروری کام ہو گیا ہے نماز سے زیادہ کہ اس کی طرف جانے کے لیے آدمی بس کسی طرح سے رکوع سجدہ کر کے فارغ ہو جا رہا ہے۔ احساس ہم کو یہ ہونا اللہ کے سامنے پڑے، قرآن پاک کی ادائیگی جیسے بڑے اچھے انداز سے ابھی قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، طبیعت چاہ رہی تھی کہ اور زیادہ طویل ہو کے رہتے، جیسے ٹھہر ٹھہر کر کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ اور لحن کی رعایت کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ انفرادی نماز بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے، انفرادی طور پر بھی ہم کو جو قرأت کرنا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ قرأت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کی ادائیگی بھی زبان سے ہو، چاہے انسان آہستہ قرأت کرے، لیکن آہستہ قرأت کرنے کے اندر بھی ضروری ہے کہ حروف جتنے ہیں اور حروف کے جو صفات ہیں، چاہے وہ محسنہ ہو چاہے لازمہ ہو، ان سارے صفات کی رعایت کرتے ہوئے قرأت کرنا ہے۔ بلکہ ایک جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نماز پڑھاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو گھڑی کے اندر مثلاً 10 منٹ وقت لگتا ہے، اور وہی نماز پڑھتا ہے تنہا 2 منٹ میں ادا کر دے رہا ہے، 5 منٹ میں ادا کر دے رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ وہ ریاکار ہے۔ اگر وہ نماز اللہ کے لیے پڑھتا تو جیسے وہ قرأت کرتا ٹھہر ٹھہر کر کے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کر کے امامت کی حالت میں، ویسے ہی وہ
نماز پڑھتا انفرادی طور پر جو سنت پڑھ رہا ہے، جو نفل پڑھ رہا ہے، اس میں بھی اس کو اتنا ہی وقت لگانا چاہیے۔ مطلوب ہے یہ چیز کہ ہم کو نماز اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، نماز ایسی ہماری ہو کہ اللہ خوش ہو جائے، ایسی نماز نہ ہو کہ اسے لپیٹ کر کے ہمارے چہرے پر مار دیا جائے۔ توجہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ سجدے کی یا رکوع کی تسبیح جو پڑھنی ہے وہ ادنا درجہ سنت کا 3 مرتبہ، اوسط درجہ کہا گیا 5 مرتبہ، اور اعلیٰ درجہ بتایا گیا ہے 7 مرتبہ۔ سب چیزیں ہم اعلیٰ دیکھتے ہیں، اپنی نماز میں بھی ہم کو اعلیٰ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اچھی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ بتایا گیا ہے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ ہم کو پڑھنا تسبیح اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا، اعلیٰ درجہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بس نماز تو ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بھی 3 پر ہی اتفاق کیا ہے۔ اوسط جو درجہ بتایا گیا 5 وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن یہ سب جو تسبیحات ہیں اور آہستہ سے پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، ان کے لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ ان سب کے کلمات ادا ہوں زبان سے، اور جیسے ادا ہوا کرتے ہیں جہری ہونے کی حالت میں، گویا کہ وہ سب صفات کی لحاظ کرتے ہوئے کلمات ادا کیے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم سے کم اپنے کان تک وہ آواز آئے، تب اس کو کہیں گے پڑھنا۔ اگر کان تک آواز نہیں آئی، بس یا تو خاموش ہیں، ہماری دونوں ہونٹ ملے ہوئے ہیں اور اندر اندر گویا کہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے، اس کو سوچنا کہیں گے، اس کو پڑھنا نہیں بولتے۔ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان سے حروف بھی ادا ہوں اور وہ آواز آپ کی کان تک پہنچے تو کہیں گے آہستہ پڑھا گیا، اور اگر آزو بازو والے بھی سن لیے تب کہیں گے زور سے پڑھا۔ اگر کوئی شخص خاموش کا مطلب کہ بالکل ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہیں، اس کے حروف جو ادا ہونے چاہیے زبان سے وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں، یا ادا ہو رہے ہیں مگر خود اس کے کان تک آواز نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یہ 3 چیزوں کا ہونا آہستہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ آہستہ پڑھنا اس وقت ہوگا کہ ہونٹ بھی ہلے، زبان سے حروف کی ادائیگی بھی ہو، اور وہ آواز ہمارے کان تک پہنچے۔ یہ 3 باتیں جب پائی جائیں گی تب کہیں گے کہ اس نے آہستہ سے قرأت کی، آہستہ سے تسبیح پڑھی، آہستہ سے التحیات پڑھی یا درود پڑھی۔ اگر یہ 3 باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو کہا جائے گا وہ سوچ رہا ہے، قرأت کا تعلق نہیں ہوگا، اور قرأت اگر نہیں ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ عام طور پر اس چیز میں ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بس زبان یہ ہونٹ بند ہے لیکن ان کی قرأت چل رہی ہے، اس میں اتنی آواز آنی چاہیے کہ اس آواز کو کان تک پہنچنے کا موقع ملے، نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی کان اس کے ہونٹ پر رکھ دے تو پورے طور پر اس کو سننے میں آئے، اس کے ہونٹ کے پاس اپنے کان کو لے جائے تو سننے میں آئے کہ واقعتاً یہ فلاں تسبیح پڑھ رہا ہے یا فلاں آیت پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس کا خاص طور پر ہم کو خیال کرنا کہ آہستہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اتنی مقدار ہونا ضروری ہے، ہونٹ کا ہلنا، الفاظ کی زبان سے ادا ہونا اور کان تک اس کو پہنچنا، یہ ہے آہستہ پڑھنا، چاہے تسبیح ہو چاہے قرأت ہو۔ اور زور سے کرنے کا مطلب پوری مسجد کا سننا ضروری نہیں ہے، زور سے پڑھنے کا مطلب بازو والے سن لیں، اتنا بھی سن لیا تو کہیں گے زور سے وہ پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب کے لیے مائک کا انتظام یا زور سے قرأت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مقتدی زیادہ ہوتے ہیں، سب تک آواز پہنچ سکے، اس لیے اتنی زور سے پڑھتے ہیں، لیکن اتنی زور سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بازو والے بھی سن لیے تو اس کو زور سے کہنا شروع کہیں گے، تو اس بات کا خیال ہو قرأت کے اندر ادائیگی بھی ہماری اچھی انداز سے ہو۔ ہم لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو پہنچ چکے ہیں طبی عمر کو، 50 سال 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن
قرآن پاک کو جس صحت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تھا اب تک اس میں کمی ہے۔ ماشاءاللہ ایسے قاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، اگر ہماری قرأت میں کمی ہے، حروف صحیح طور پہ ادا نہیں ہو رہے ہیں، محنت کر کے اس کو ادا کرنا۔ اسی کے ساتھ کچھ حضرات ایسے ہیں جو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں یاد کریں گے، لیکن جو 5 نمازیں ہیں ان میں سے کچھ نمازوں میں کہا گیا ہے کہ آپ کو لمبی قرأت کرنی ہے۔ جیسے فجر کی نماز پڑھی گئی، اس میں لمبی قرأت کرنے کا حکم ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی، جماعت اگر چھوٹ گئی ہے، تنہا آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اس میں بھی ہے لمبی قرأت ہونا۔ عموماً اس کی طرف ذہن ہمارا نہیں جاتا، جماعت ہماری اگر چھوٹ گئی تو وہی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق ہو کر کے ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انا اعطینہ پڑھ لیا، قل هو اللہ احد پڑھ لیا، نماز ہماری مکمل ہو گئی، نماز باقاعدہ جائز ہو جاتی ہے، سر سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت کے مطابق جو نماز پڑھنی ہے تو فجر کی نماز میں بھی آپ کو اتنی ہی لمبی قرأت کرنی ہے جتنی امام صاحب کرتے ہیں قرأت فجر کی نماز کے اندر۔ اتنی لمبی قرأت آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سنت کے مطابق آپ کی قرأت نہیں ہوئی، سنت کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کتنے حضرات ہم میں سے ایسے ہیں جن کو اتنی لمبی سورت جو پڑھی جاتی ہے فجر کے اندر وہ یاد ہے۔ قرآن پاک کو یاد کرنا اس نیت سے بھی کہ ہماری وہ نمازیں جس کے اندر لمبی قرأت کرنے کا حکم ہے اس کو ہم سنت کے مطابق ادا کر سکیں، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صرف چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے۔ مغرب کی نماز ٹھیک ہے آپ کی ہو جاتی سنت کے مطابق ان چھوٹی صورتوں سے، لیکن جو اوساط مفصل کہا گیا ہے عشاء کی نماز کے اندر پڑھنا ہے، یہ اوساط مفصل اگر ہم کو یاد نہیں ہے، تیوار مفصل یہ ہمیں یاد نہیں ہے اور نماز ہماری چھوٹ گئی، عام طور پر قرأت میں امام صاحب لحاظ کرتے ہیں، اوساط کا بھی، تیوار کا بھی، قصار کا بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہماری نماز رہ جائے، امام کے ساتھ نہ مل سکے، اپنی نماز ہم کو پڑھنی پڑے تو قرأت میں بھی اس سنت کا لحاظ کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر سنت کے مطابق ہو سکے۔ اس لیے اتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے جس سے ہماری 5 نمازیں سنت کے مطابق ہو سکے، اس پر بھی دھیان رکھیں۔ ایک عام بات جو دیکھی جاتی ہے سجدے کی حالت میں، بڑے کیا نام ہے نمازی اور بڑے پرانے وقت سے آ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن عموماً یہ انگلیاں سجدے کی حالت میں ملی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ سنت ہے کہ سجدے کی حالت میں یہ ساری انگلیاں ملی ہوں بشمول انگوٹھے۔ ایسا نہیں کہ 4 انگلیاں صرف ملا لی ہم نے اور یہ 5واں اسی انداز سے رہ گئی، یہ 5 انگلیوں کا ملنا ہے، یہ ہے سنت کے مطابق۔ انگلیوں کے درمیان خلا پیدا ہونا سنت کے خلاف ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب اڑتے ہوئے ندی کے اوپر سے اڑتے ہوئے آئے اور نماز انہوں نے شروع کر دی، تو بڑا تعجب ہوا ان کے مریدوں کو کہ کتنا پہنچا ہوا یہ آدمی ہے کہ اڑتا ہوا آیا، سمندر پار کر گیا بغیر کشتی کے اور آ کر کے اس خشکی کے اوپر نماز پڑھ رہا۔ تو حضور نے کہا کہ ذرا جا کر کے دیکھو کہ اس نے جو سجدہ کیا ہے وہ کیسا کیا ہے، اس کے نشانات پڑے ہوئے ہوں گے بالوں کے اوپر، ریت کے اوپر۔ تو جب بھیجا دیکھ کر کے آ کر کہا کہ نشانات اس کے ایسے ہیں جو بالکل انگلیاں ایسا لگتا ہے کہ ملی ہوئی نہیں تھی سجدے کی حالت میں، انگلیاں الگ تھلگ تھیں، کہا کہ وہ شیطان تھا جو سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنا جانتا ہو اور یہ کرامت دکھا رہا ہے دوسروں کو، یہ گویا وہ شیطان ہے، وہ کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا۔
بزرگیت جو آئے گی وہ سنت کی اتباع سے آئے گی. سنت کی اتباع زندگی میں نہیں ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بزرگ ہے. تو یہ عموماً عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک تو ملاتے نہیں ہیں، اور اگر ملا لیا تو بس یہ 4 انگلیاں ملا لی، یہ انگوٹھا پھر بھی یوں ہی رہا. یہ 5 انگلیوں کا ملنا سجدے کی حالت کے اندر سنت ہے، اس کی رعایت بھی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سجدے کی حالت میں عام طور پر ہمارے پنجے اڑ جاتے ہیں. پاؤں کے جو پنجے ہیں، پنجے کو زمین کے ساتھ لگائے رکھنا وہاں پہ ہے، اس کو اٹھانا نہیں ہے. عام طور پر بعض لوگ پورے کے پورے سجدے میں اٹھائے جاتے ہیں. اگر پورے سجدے میں کوئی پنجے کو اٹھائے رہا، زمین سے لگایا ہی نہیں، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. پاؤں کا لگنا ضروری ہے، فرض ہے. اور بعض لوگ ایسا ہے کہ تھوڑی دیر کبھی اٹھا لیتے ہیں، کبھی رکھ دیتے ہیں، کبھی اٹھا لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمارا نماز تو اگرچہ ہو جائے گی اس صورت میں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی پاؤں پنجے ٹکے ہوئے رہے زمین سے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارا پنجہ بھی ٹکا ہوا ہونا چاہیے. یہ جو ضروری کچھ باتیں تھیں جو نماز سے متعلق تھیں، 5 وقت کی نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور نے جو فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی نماز میں پڑھتا ہوں تم لوگوں کو بھی ویسی ہی نماز پڑھنی چاہیے. بلکہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے دکھایا، کیا نام ہے، صحابہ کو، کہ دیکھو کیسے نماز پڑھی جاتی. اور اللہ کا شکر ہے کہ جماعت کے اندر بھی نماز کی عملی مشق ہوتی ہے. ایک مجلس میں جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے، نماز کی بھی عملی مشق ہوتی ہے، لیکن اس عملی مشق کو اسی مجلس کی حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے وہ گویا عمل میں لانا چاہیے. ایک دوسرے کو دکھانا چاہیے کہ نماز دیکھو ہماری صحیح طور پر سنت کے مطابق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. صحابہ کا یہ معمول تھا، اپنی نماز دکھاتے تھے دوسرے کو کہ دیکھو ہماری نماز صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. یا صحابہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ نماز پڑھ کر کے دکھاتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ دیکھو اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے. وہ ماحول بھی نماز کے تعلق سے ہمارے اندر آنی چاہیے. اور خاص طور پر جو قرأت کے سلسلے میں بڑی کوتاہی دکھنے میں آ رہی ہے، یہ 3 چیزوں کی جو رعایت آہستہ پڑھنے کے اندر ہے کہ ہونٹ کا ہلنا، زبان سے حروف کا ادا ہونا، اور آواز کا کان تک اپنے پہنچنا، یہ 3 چیزیں جو آہستہ قرأت کرنے کے اندر ضروری ہیں، اس کی رعایت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے.